دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے اس دنیا اور آخرت میں بھی. ہوپ دان سے کچھ. مائک نمبر 3 میں خاتون کے شعبے میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کریں. میرا نام عیشا ہے. میں ہندو بیک گراؤنڈ سے ہوں اور میں کال سینٹر میں کام کرتی ہوں. مجھے مسلمان بننا ہے. بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ جی ہاں. آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ بالکل نہیں. آپ پہ کوئی زور لگا رہا ہے؟ نہیں. طاقت کا زور یا مالی زور؟ بالکل نہیں. آپ مانتی ہے کہ خدا اللہ ایک ہے جی ہاں. اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں. انشاءاللہ میں عربی میں کلمہ کہوں گا، آپ اس کے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمہ ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اسلام قبول کرنے کے لیے جیسا میں نے کہا کہ مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں ان 9 مسلموں کی داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں ہندوستان میں الحمدللہ ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ بمبئی جیسی شہر میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں سب لوگ کے سامنے اللہ ان کو جزائے خیر دے. اسلام قبول کرنے کے لیے آپ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں. اگر بندہ دل میں مان لیتا اللہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی ہے، مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے اس دنیا اور آخرت میں اور آپ کی مشکلات کو دور کرے اور آپ کو جنت فردوس دے. آمین. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کیجیے. नमस्कार, माझं नाव भालचंद्र मोरे. ये देखो, आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस. भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, आप मराठी में क्या कर रहे हैं? यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेजी में इतना काम कर रहे हैं, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? तो चंद साल बाद हमने शुरू किया. लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हैं, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमज़ोर है. 2 साल 3 साल पहले कोशिश की, काफ़ी गलतियां हैं, अब भी है. अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी. और माशाअल्लाह अभी ये मजमा जो है अंग्रेज़ी तकरीर से ज़्यादा मजमा है माशाअल्लाह. लाखों लोग बम्बई शहर में सुमैया ग्राउंड में, अल्लाह ताला इस नाचीज़ की कोशिश को कबूल फरमाएं. आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं. मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं. मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूँ जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा. हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था तुम्हारा काय त्रास है, तुम्हारा ताप येते काय, तुमको क्या डिफ़िकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है. तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूँ मैं, लेकिन दावत हर ज़बान में होना चाहिए. क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी पे महारत है, मैंने अंग्रेज़ी में शुरू किया. उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ. उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ. लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं, IRF के जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहाँ कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट. आप मेरे जो भी किताब चाहे
تو کوئی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری کتابیں کئی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. انگلش سے صرف اردو میں ہندی میں نہیں، تامل میں، ملیالم میں، رشین میں، عربی میں، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. ہمارے پاس کوئی کاپی رائٹ نہیں. جو بھی ہندی اور انگریزی جانتا ہے اور اس کے ساتھ مراٹھی جانتا ہے اور میری کتابوں کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں، کوئی ممانعت نہیں. میرے کیسٹ کو بھی ڈب کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایسے افراد ہمیں بھیجیں گا جو مراٹھی بھی جانتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ امن کا پیغام، کیونکہ ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مراٹھی زبان میں بھی مراٹھی مانوس کے لیے، جو لوگ مراٹھی جانتے ہیں، انشاءاللہ کتنا وقت لگے گا میں جانتا نہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہر زبان میں ہم اسلام کا پیغام پھیلائے. جتنی ہم کوشش کریں گے، جتنا اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دیگر زبان میں بھی امن کا پیغام پھیلائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم مراٹھی میں بھی اسلام کا پیغام پھیلائیں گے انشاءاللہ. جی بھائی، مائک نمبر 1 سے سوال کریے. میرا نام مکند دو ہے، بے روزگار ہوں. آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس سے ہزاروں گنا معاف ہو جاتا ہے، مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے، اور ایک مالک ہوتے وہ کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. یہ کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے. بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال. بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے، ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے، اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے، تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش، اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے. وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا، آج شرک کرنا چھوڑ دیا، آج اس کے گناہ معاف ہوں گے. چاہے کوئی بھی ہو. آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، چاہے آپ عیسائی ہے، چاہے آپ ہندو ہے، چاہے آپ یہودی ہے، آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک، لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے. ٹیچر 1 سال کے لیے سارے طالب علم، سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے، برابر. لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے، جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو، مسلم ہو، عیسائی ہو، جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے، وہ پاس ہوگا. آپ کا مالک، ہمارا مالک ایک ہے. ساری کتابوں میں لکھا ہے، ہندو مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، اسلام مذہب کی کتاب میں، سکھ مذہب کی کتاب میں، کہ مالک ایک ہے. مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں. پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے. تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے، آپ کا نام کچھ بھی ہو، موہن ہو، کچھ بھی ہو، شنکر ہو یا عبداللہ ہو، اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو